وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جسے تلاوت کیا گیا اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کی تھی. آج بھی اسی کے ضمن میں چند ایک گزارشات پیش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مثمر ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا. اگر آپ غور کریں تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کائنات کی ایک شے پہ ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب مکرم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں یہ زمین و آسمان و ما فیہا جو کچھ بھی اس میں ہے اسے کبھی پیدا نہ کرتا. گویا کائنات کا وجود یہ مرغوبی منت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا. جب صورتحال یہ ہے ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کو کسی سبب سے وجود ملنا یہ اس شے کا جو سبب بنی ہے مسبب پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ وجود ہی میں نہ آتی. جو کمالات اس سے حاصل ہوئے دنیا میں آ کر وہ کہاں ملتی. بظاہر دیکھا جائے تو کائنات کی ایک شے یہ مرہونی منت ہے وجود مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ کی. لیکن قرآن عزیز نے احسان مومنوں کو جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کریم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. اصل وجہ یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے اگر کسی شخص نے، کسی ہستی نے، کسی معاشرے نے، کسی قوم نے فیضان پا کر اپنی عاقبت کو سنوارا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے مومنوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ یہ وجود کائنات، جس کا سبب چونکہ ذات مصطفیٰ، میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی بات عرض کی تھی، بہت سی ایسی آپ کو آیات طیبات ملے گی جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس بھری کائنات میں سب سے پہلے جس ذات کو وجود عطا کیا گیا، جو حقیقت محمدی کی صورت میں نمودار ہوئے، وہ اللہ عز و جل کے حبیب ہیں۔ قرآن عزیز میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سرکار پوری کائنات کے لیے، جس کے لیے اللہ رب العزت رب العالمین ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمۃ للعالمین ہے، اور یہ رحمت کسی کے لیے تبھی ہوگی جب اس رحمت کا وجود اس ہستی سے، اس شخص سے، اس ذات سے پہلے ہو کہ جسے یہ فیضان رحمت پہنچنا ہے۔ پہلے وہ رحمت ہوگی تو پھر جا کر بعد میں آنے والے کو اس رحمت سے فیضان ملے گا۔ کہ یہ آیت طیبہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہی اس کائنات میں سب سے پہلے معرض وجود میں آئے ہیں۔ قرآن عزیز کی ایک اور آیت طیبہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ عز و جل کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول المسلمین کہا گیا ہے۔ اگر کوئی اور ذات مصطفیٰ سے پہلے ہوتا، حضور اول مسلمین نہ ہوتے۔ یہ آیت طیبہ بھی اس بات کی نشاندہی، بلکہ عرائض البیان صاحب ایک تفسیر ہے اور بڑی جلیل القدر تفسیر، انہوں نے اسی آیت طیبہ کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ بدی خلق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہی اول ہے۔ انہیں ہی رب تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود عطا کیا۔ ایک بات تو یہ، کیونکہ اس کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا تھا، تو میں نے یہ تعییداً چند ایک مزید باتیں آپ کے لیے عرض کی ہیں۔ کوئی مضمون چھیڑ لو تو اس کے لیے بڑا عجیب سی بات بنتی ہے، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ اصل بات جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اگلی بات میں آپ کے لیے جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، پختہ طور پہ بٹھا لیں کہ جس طرح اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ، جس طرح سے اللہ رب العزت
اس کا کوئی مثل اور کوئی مثال الہ ہونے میں نہیں ہے، اللہ ہونے میں رب تعالیٰ کا نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ اسی طرح سے اس بھری کائنات میں مخلوق ہونے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ وہ الوہیت میں بے مثل اور بے مثال ہے، اور یہ عبدیت میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے دو ایک باتیں عرض کرتا جاؤں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری علیہ الرحمہ اپنے قصیدے میں یہ بات کہی کہ دع ما ادعى النصارى فی نبیہم، دع ما ادعى النصارى فی نبیہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من عظم۔ وہ بات نہ کہہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ وقالت النصارى عیسیٰ بن اللہ۔ نصارہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے، الیاذ باللہ۔ علامہ بصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہ کہے، حضور کے بارے میں یہ بات نہ کہے، اسے چھوڑ دے۔ اس کے بعد کائنات کی کوئی شرف والی بات، عظمت والی بات، کمال والی بات جو بھی تجھے ملے، آنکھیں بند کر کے ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر۔ فانسب الی ذاتہ ما شئت من عظم۔ اور یہ اسی ذات میں ہو سکتا ہے جو اپنی عبدیت میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ بات کہی ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ ہم خوبہ دارن تو تنہا داری۔ ہر دور میں ہر نبی اپنے دور کے ہر شخص سے بلکہ ہر شے سے اللہ عز و جل نے ہر طرح سے کمال سے نوازا ہوتا ہے۔ علم ہو تو بھی، فہم و فراست ہو تو بھی، حسن و جمال ہو تو بھی، حسب و نسب ہو تو بھی، انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین اپنے اپنے دور میں اس دور کی ہر مخلوق سے، ہر فن کے اندر، ہر کمال کے اندر، حسن و جمال کے اندر اور صفات کے اندر سب سے اعلیٰ برتر و بالا ہے۔ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں جو دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو عطا کی تھی، وہ سب کی سب یہاں جمع کر دی۔ میں ایک دو مثال دے کے آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کا رب تعالیٰ نے ذکر چھیڑا
کہ آپ نے قوم سے یہ بات کہی انی ابی لک مہا ولم رسا وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ کریم نے مجھے ان کمالات سے نوازا ہے، مادر ذات نابینی کو بینائی عطا کر دیتا ہوں، کوڑ کے مریض، برس کے مریض اسے بِإِذْنِ اللہ ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ۔ انبیاء کرام کی عطا کردہ صفات یہ سب رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اس لیے کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء کرام کے بارے میں اگر کوئی ایسا کہے گا تو یہ شرک ہوگا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چھیڑا ہے قرآن عزیز میں۔ یہ وہ اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی کہ شرق سے غرب، جنوب سے شمال آپ نے حکومت کی ہے، نبوت کا تاج خالق کائنات نے آپ کے سر رکھا ہے۔ آپ کے لیے قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہم نے یہ بات انہیں کہی تھی، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطائیں ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ ہماری عطائیں ہیں، فامنن او امسک، آپ جسے چاہیں عطا کریں، جس سے چاہیں روک لیں، آپ سے کوئی حساب نہیں۔ جتنی بھی اس بھری کائنات میں انبیاء کرام ہوئے اور انہیں ان کمالات سے نوازا گیا، وہ سب کے سب رب تعالیٰ نے مصطفیٰ میں جمع کی۔ وہاں اگر نابینے کو بینائی ملتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان انبیاء کرام کی موجودگی میں کوئی بندہ آئے گا، اپنی معروضات پیش کرے گا اور دستے شفقت، کرم، رحمت ان کے چہرے پہ پھرے گا تو بینائی ملے گی۔ سرکار کی ذات میں حضور کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے ان کمالات کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی۔ یہ بات یہ حدیث ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے اور ترمذی نے بھی اسے نقل کی ہے۔ ایک نابینے صحابی تھے، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے، وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بینائی کی نعمت سے محروم ہوں اور آج التجا لے کے آیا ہوں کہ مجھے یہ بینائی عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اگر تو صبر کرے تو ہم تجھے جنت دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو آپ کے قدموں کے صدقے رب تعالیٰ شاید عطا فرما دے، آپ کے دیدار کی نعمت سے محروم۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمانے لگے ایسے کرو، جاؤ 2 نفل پڑھو، اور 2 نفل پڑھ کے حضور نے دعا سکھائی،
اللہم انی اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربک لقضاء حاجتی ھذا لقضاء حاجتی ھذا میں اپنی متمنا سامنے رکھنی. صحابہ کہتے ہیں وہ ناوین صحابی اٹھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے 2 نفل ادا کیے، دعا مانگی، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ واپس پلٹے، نماز پڑھ کے دعا مانگ کے واپس آئے تو اس کی بینائی لوٹ چکی. سبحان اللہ. گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنی امت کے لیے کہ تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تم بھی ایسے کرنا، اگر خلوص ہوگا تو تم بھی ان نعمتوں کو پالو گے جس کے طلبگار بنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایک اور کام کیا ہے. آپ نے مردوں کو زندہ کیا. مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ آپ کو لوگ لے گئے اور یہ خیال کیا کہ یہ بہت پرانے اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے انہیں کیسے زندہ کرتے ہیں. آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ. قبر پھٹی اور قبر سے آپ زندہ ہو کے ان کے پاس کھڑے. مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو عطا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. آپ کے معجزات سے آپ کو ملے گا. علامہ خربوتی علیہ الرحمہ نے یہی قصیدہ بہت تھا جس کا میں نے آج آپ کو شعر ہی سنایا ہے. اس کے ایک شعر کی شرح میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے 2 بیٹوں کو دوبارہ پھر سے زندگی عطا کی. سبحان اللہ. اور یہ بات تو ہمارے تمام فقہائے اعظام نے یہ لکھی ہے. یہ علامہ ابن عابدین نے رد المختار، جنہیں فتاوی شامی کا نام دیا گیا ہے، اس کی پہلی والیوم ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے ہیں تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ حضور اس وقت 6 سال کی عمر میں تھے جب آپ کی والدہ آپ کو لے کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو مقام ابوا میں پہنچی، بیمار ہوئی اور آپ کا انتقال وہیں ہوا، تدفین بھی وہیں ہوئی. لوگوں نے بڑا حسین و جمیل گنبد بنوایا تھا ان کے قبر انور پہ، لیکن حکومت نجد نے اسے باقی نہ رکھا، نشان تک بلکہ مٹانے کی کوشش کی ہے. تو حضور تشریف لائے، قبر انور پہ کھڑے ہوئے اور والدہ صحابہ ساتھ ہیں، والدہ محترمہ کو زندہ کیا اور زندہ کر کے آپ نے کلمہ پڑھایا.
اب یہاں ایک تھوڑی سی بات میں والد گرامی کو بھی حضور نے زندہ کیا اور اسی سفر میں کیا ہے، اور اس کا تو میں نے میرا خیال ایک دفعہ آپ کو سنایا بھی تھا۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اس پہ مقالہ بھی ایک لکھا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری کی حاصل کی، تو اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی حضور نے زندہ کیا، اور والدہ محترمہ کو بھی، اور یہ واقعہ جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ کے والد گرامی کی قبر ظاہر ہوئی، اور جو چار بندے تھے جنہوں نے جو یہ کام کر رہے تھے رات کی تاریکی میں، جب قبر انور ظاہر ہوئی تو انہوں نے دیکھا حضور کے والد گرامی جس میں اثر کو کہ ان کا کفن بھی ابھی اسی طرح سے سلامت تھا، اور جسم کے اندر خون اسی طرح سرکل کر رہا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا اس نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ نے آنکھیں کھولی اور ہمیں دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر آپ کی جس میں حضرت کو وہاں سے پھر منتقل کیا گیا تھا اور جنت البقیع میں تدفین ہوا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ والدہ محترمہ کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا۔ اب کچھ لوگ یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلمہ اس لیے پڑھایا تھا کہ آپ ایمان سے نہیں گئی تھیں تو آپ انہیں ایمان سے نوازنا چاہتے تھے، ایسی بات یہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہ ذہن میں پختہ رکھ لے کہ ایسا نہیں۔ پھر کیوں زندہ کیا، کیوں کلمہ پڑھایا، اس کی میں وجہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو اصولی یاد رکھیں، ایک نبی کے آنے کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کو مبعوث کیا، پھر اسے واپس بلا لیا، اس کا وقت آیا واپس بلا لیا۔ اس نبی کے جانے کے اور دوسرے نبی کے آنے کا درمیانی وقفہ جو ہوتا ہے اسے زمانہ فترت کہتے ہیں، اور اس زمانے میں کسی بھی شخص کا نجات کے لیے صرف رب تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا کافی ہے، کیونکہ نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ جس بندے کو نبی کی دعوت پہنچی اور پھر ایمان نہ لائے وہ گرفت میں آئے گا، لیکن اگر یہ زمانہ ہے اور دعوت کسی نبی کی نہیں پہنچی اور کوئی شخص جو اس دنیا میں ہے وہ اللہ کی توحید کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا قائل ہے، اور پھر اسی پہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مومن گیا، دنیا سے ایمان سے گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا زمانہ فترت کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اس کے 650 سال بعد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ محترمہ کو زندہ کیا، کلمہ۔ اب کلمہ کیوں پڑھایا؟
اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ ایمان نہیں تھا، ایسا نہیں، ایمان سے دنیا سے گئے ہیں، اور جو شخص ایمان سے نہ گیا ہو اس کا جسم اتنے عرصے میں اسی طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایمان سے گئے ہیں، زندہ کر کے کلمہ اس لیے پڑھایا ہے کہ قرآن عزیز کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم ہی تمام اللہ کے علم میں ازل سے تم ہی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ برتر والا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو زندہ کر کے، والدین کو زندہ کر کے کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ انہیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ حضور کی موجودگی میں کلمہ پڑھے، پھر اس ایمان پہ انتقال ہو جائے تو وہ امتی، حضور کا امتی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ پڑھایا۔ میں بات چھڑ گئی ہے تو ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی خواہش نہ واقع ہو، میں ایک بات آپ کے لیے عرض کروں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی بات کہتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں۔ رب تعالیٰ تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء اور رسول یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے بارے میں 7ویں پارے میں رب تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے نام گنوائے، بہت سے انبیاء کرام کے نام گنوائے، پھر آخر میں یہ بات کہی وَمِنْ آبَائِهِمْ، انبیاء کرام اور ان کے آباء و اجداد، وَمِنْ آبَائِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور پھر اخیر میں اس کے یہ بات کہی فَهَدَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت سے نوازا۔ انبیاء کرام، ان کے والدین، ان کی اولاد، ان کے بارے میں قرآن نے نص کی ہے فَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے ہدایت سے نوازا ہے۔ گویا کسی بھی نبی کے آباء و اجداد میں سے کوئی کافر نہیں ہوا۔ یہ بات اپنے ذہن میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی۔ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے چن لیا اور انہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ بات اپنے ایک ذہن میں رکھ کے اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ کسی بندہ مومن کے لیے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے عزیز و اقارب، ان میں سے کوئی آدمی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ دنیا سے ایمان سے نہیں گیا، کفر پہ مرا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرے۔
یہ سورہ توبہ میں رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے گویا والد بھی ہو، سب سے اس کے لیے تو قریبی رشتہ والد کا ہوگا، والدہ کا ہوگا، آباء و اجداد کا ہوگا، اولاد کا ہوگا۔ جب یہ بات معلوم ہو جائے من بعد ما تبین، جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ کفر پہ دنیا سے گیا ہے، تو وہ اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بندہ مومن کو کافر، کسی بندہ مومن کو اپنے کسی کافر عزیز کے لیے دعا کی اجازت نہیں۔ اب ذرا غور کریں، اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے تو خلیل اللہ علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، ایسے ہے نا؟ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نبی ہوئے۔ بنی اسرائیل پوری حضرت اسحاق کی اولاد سے ہے، اور ذات اسماعیل کو علیہ السلام رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے چن لیا۔ آپ کی پوری اسماعیل علیہ السلام کے بعد پوری لڑی میں، خاندان میں کوئی نبی نہیں ہوا، صرف ذات مصطفیٰ کے لیے انتخاب ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ اصناما، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا، اذ قال لأبیہ، اب سے کہا، اور اب کا ترجمہ بعض کر دیتے ہیں باپ، اور بعض اس کا ترجمہ چچا کرتے ہیں کہ اتتخذوا اصناما، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ تو کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بت پرست، بت فروش، بت پرست تھے، جبکہ یہ حضور کی خاندان میں سے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ خرجتو کے لفظ ہے، میں منتقل کیا گیا ہوں پاک پشتوں سے، اور کافر مشرک ہے، مشرک پلید ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، نجس ہے، اور حضور فرماتے ہیں پاک رحموں، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ اس لیے حضور کی پورے نسل میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ کیا ہے جس کا کہا گیا ہے؟ عرب کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، قرآن عزیز کی اصطلاح میں بھی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں باپ کے لیے، ایک لفظ اب استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ والد استعمال ہوا ہے۔ والد میں کسی کا اشتراک نہیں، جس سے یہ پیدا ہوا ہے، والد کا لفظ صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اور اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور والد کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت طیبہ قرآن عزیز کی بتاتا ہوں۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، میں نے ابھی عرض کیا، دو بیٹے جبھی ہوئے،
آپ کی اولاد اور بھی لکھی ہے مفسرین نے، ان میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آگے یوسف علیہ السلام اور یہ سارے بنی اسرائیل آگے چلی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ یوسف علیہ السلام بھی اس میں ہیں، بنیامین بھی ہیں، باقی بھی سارے کے سارے ہیں۔ آپ پوچھنے لگے ما تعبدون من بعدی، کہ مجھے بتاؤ میرے بعد، میرا آخری وقت آ رہا ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب انہوں نے جو بات والد گرامی سے عرض کی وہ یہ تھی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، نحن نعبد آبا، ہم عبادت کریں گے الہ آبائک، آپ کے جو آباء و اجداد کے الہ ہیں، اللہ ہیں، انہی کی عبادت کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ یہ آبا کا لفظ اب کی جمع ہے، یہ آبا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اب کی جمع ہے۔ اب آبا میں کسے شمار کیا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل کو اب میں شمار کیا، اور جب کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد تو ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ حضرت اسحاق سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق آپ کے والد گرامی، تو وہ تو اب بنتے ہیں۔ حضرت یعقوب والد ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم ہیں، یہ تو والد بنتے ہیں، اب کہلاتے ہیں، بنتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تو اسحاق کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ تو چچا لگے۔ جو اولاد یعقوب ہے ان کے چچا لگے، اور قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ کے، اب کے جو الہ ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ عرب زبان کے اندر لفظ اب کا استعمال چچا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے لفظ والد کے بارے میں قرآن عزیز کہہ رہا ہے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، اور وہ جو دعا مانگی ہے وہ ہم ہر روز ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں لفظ والد استعمال کیا ہے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرمانا۔ اگر آپ کے والدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والدین دنیا سے ایمان سے نہ گئے ہوتے تو آپ کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی ایسے عزیز کے لیے جو دنیا سے کفر سے گیا ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی بندہ مومن کے لیے جب یہ پتہ چل جائے اس کا کوئی عزیز دنیا سے کفر پہ گیا ہے، وہ اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام نے والدین کے لیے استغفار کیا ہے، جس کا معنی کیا بنتا ہے کہ وہ دنیا سے ایمان سے۔ بڑی ایک موٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس لیے یہ بات پیش نظر رکھیں
کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہرقل کے سامنے ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کا ایک قافلہ لے کے گئے، تو یہ بات ہرقل نے پوچھوائی ترجمان کے ذریعے سے کہ یہ بتاؤ جس شخص نے تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا حسب و نسب کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان نے اس وقت، جب کہ سخت ترین اس وقت مخالف تھا، اس نے کہا فَإِنَّهُ ذُو حَسَبٍ وَذُو نَسَبٍ، سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا حسب و نسب ہم میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں ایک بات آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آج وہ لمبی اس طرح سے ہو جاتی ہے، یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جسے اپنے جس سے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو نوازا نہ ہو۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا الکریم نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے ایسا مبرہ پاک صاف پیدا کیا ہے جیسے پوچھ لیا ہو کہ محبوب بتاؤ کیسا بنا۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ دعا کیجیے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا کرے۔ اور اب یہ جو ایک بلا ٹلتی پھر سے واپس پلٹ رہی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ دعا کریں حضور کی اس میلاد کی ماہ مکرم کے صدقے سے رب تعالیٰ مسلمانوں کو، عالم اسلام کو خصوصیت سے اور دنیا بھر کے افراد کو اس مہلک مرض سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے اولادوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو والدین کا مطیع اور فرما بردار فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔